الرحیم الحمد للہ والصلاۃ لأہلہا۔ تین دعاؤں کا اہتمام زندگی کا حصہ بنائیں، ان کے فضائل، ان کے فوائد، ان کی برکات، ان کی کرامات، ان کے کمالات کا استحضار یعنی تصور دھیان ہو ان تین دعاؤں میں۔ اور دوسرے لفظوں میں اللہ کے حبیب نے ان تین دعاؤں پہ جو وعدے کیے ہیں ان وعدوں کا بھرپور اور 100% یقین ہو، ان وعدوں کا بھرپور اور 100% یقین ہو۔ بسم اللہ علی دینی و نفسی و ولدی و اہلی و مالی، بسم اللہ علی دینی و نفسی و ولدی و اہلی و مالی، بسم اللہ علی دینی و نفسی وولدی و اہلی و مالی، سبحان اللہ و بحمد، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، اللہم اجرنا من النار، 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 اللہم اجرنا من النار۔ سوتے وقت سورۃ اخلاص ایک عمل ہے کہ 3 بار دائیں طرف کے تصور سے پڑھیں اور 3 بار بائیں طرف کے تصور سے پڑھیں اور 3 بار آسمان کی طرف اس تصور سے پڑھیں۔ 3 بار پڑھیں تو دائیں طرف پھونکیں، 3 بار پڑھیں تو بائیں طرف پھونکیں اور 3 بار پڑھیں تو آسمان کی طرف پھونکیں۔ یہ عمل کیا ہے اور کیوں ہے؟ سب سے پہلے تو ایک لفظ یاد رکھیے گا کہ تجربہ دلیل کا محتاج نہیں ہوتا، تجربہ دلیل کا محتاج نہیں ہوتا۔ کیا ہر تجربے میں پوری دلیل دی جائے؟ تجربہ یقین کا محتاج ہوتا ہے، تجربہ یقین کا محتاج ہوتا ہے، اس کے لیے کامل یقین ہو، مکمل یقین ہو۔ اندرون سندھ میں گیا ایک کنویں پہ، اب بھی وہ کنواں بیلوں سے چلتا ہے، 7 مندر ہے ہندوؤں کا۔ اس کنویں میں پیسے بھی ڈالتے ہیں، فروٹ، سبزیاں، پھل، روپے، جو چیز اس میں ڈالتے ہیں۔ فروٹ، پھل، سبزیوں کی وجہ سے اس کنویں کے پانی میں سخت عفونت ہے، لیکن اس کو جب کنواں چلتا ہے پیتے ہیں، کہتے ہیں یقین ہے کہ اس میں کامل شفا ہے، مسائل کا حل ہے، مشکلات سے دوری ہے۔ تجربہ دلیل کا نہیں، یقین کا محتاج ہوتا ہے۔ سورۃ اخلاص، مشرکین نے پوچھا کہ اللہ کے حبیب سے آپ اپنے رب کا تعارف کروائیں۔ وہی رب مشرکین کا بھی ہے، کفار بھی اسی رب کو مانتے تھے، پر کہتے تھے آپ کا رب کیا ہے جو آپ کہتے ہیں، اس کا تعارف کیا ہے؟ تو اللہ پاک نے یہ لفظ ان کے سنا تو جبریل آئے اور سورۃ اخلاص لائے کہ میرے رب کا یہ تعارف ہے۔ احد بھی ہے، صمد بھی ہے، لم یلد ولم یولد بھی ہے، اور ولم یکن لہ کفوا۔ اب ایک چیز آپ محسوس کریں، سورۃ اخلاص میں پہلے احد آیا ہے، قل هو اللہ احد، کوئی نقطہ نہیں، اللہ الصمد، کوئی نقطہ نہیں، اور آخر میں پھر لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا، کوئی نقطہ نہیں۔ یہ جو لفظ احد ہے نا، حضرت بلال کو سمجھ آ گیا تھا، جتنا ظلم، استبداد، آگ پہ گھسیٹنا تکلیف، ان کے منہ سے ایک لفظ نکلتا تھا، احد احد احد، بس وہی ہے، اس کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں، وہی ہے۔ یہ جو
وحدانیت اور عہد ہونا ہے، یہ شیاطین اور جنات اور خبائث کو کھا جاتا ہے، وہ عہد ہے۔ اور جب یہ لفظ آپ پڑھتے ہیں تو وہ جناتی اور شیطانی چیزیں جو آپ کے ساتھ ہر وقت ہیں، آپ کے دسترخوان پہ بھی ہیں، آپ کے بستر پہ بھی ہیں، آپ کے بیت الخلاء پہ بھی ہیں، آپ کے گھر میں بھی ہیں۔ اس لیے بندہ جب سلام کرتا ہے گھر میں جا کے تو وہ شیطانی چیزیں کہتی ہیں ایک دوسرے سے، ہٹ جاؤ، اس گھر سے نہ کھانا ہے، اس گھر سے نہ کھانا ہے، اس گھر میں نہ آرام ہے، نہ اب دونوں چیزیں اس گھر میں نہیں ہیں۔ کیوں؟ ایک حیرت انگیز طاقتور نام اللہ جل شانہ کا لیا جاتا ہے جس سے وہ شیطانی چیزیں ہٹتی ہیں اور دور ہو جاتی ہیں۔ اس لیے زندگی میں سورۃ اخلاص پڑھنے والا وہ شیطانی حملوں سے محفوظ، شیطانی حملوں سے محفوظ، برے خواب سے محفوظ، بری موت سے محفوظ، ایسی موت جو غفلت سے آ جائے۔ کتنے لوگ سوئے پھر نہ اٹھ سکے، کتنے لوگ سوئے پھر واپس نہ آ سکے، اور سورۃ اخلاص کے ساتھ جو موکلات اور فرشتے ہیں وہ اس بندے کے دین، ایمان اور دل کی روشنی کو قائم رکھتے ہیں۔ اس لیے قبر والوں کے قریب کلمے کے بعد جو سب سے بہترین، مبارک اور معتبر اور مستند اور بابرکت نورانیت چیز سورۃ اخلاص ہے۔ درود پاک بھی ہے، سارا قرآن بھی ہے، سارے اللہ کے نام بھی ہیں، پر سورۃ اخلاص قبر والوں کو بہت اچھی لگتی ہے، اور قبر والوں کو بہت مرغوب ہے، اور قبر والوں کو بہت محبوب ہے، قبر والوں کو بہت محبوب ہے سورۃ اخلاص۔ کیوں؟ سورۃ اخلاص میں اصل اللہ ہی اللہ ہے، اور یہ اللہ کا تعارف ہے، اور 100% تعارف ہے۔ کیوں؟ زندگی میں 100 سہارے، 100 آسرے ہوتے ہیں، موت کے بعد صرف ایک ہی آسرا ہے۔ وہ آسرا ہے لا ملجا ولا منجا من اللہ الا الیہ۔ مولا سارے چھوڑ گئے، سارے چھوڑ گئے، اب تو ہی ہے اور تو ہی ہے۔ اپنے پیاروں کو سورۃ اخلاص کا ہدیہ کبھی نہ بھولا کرے، کبھی نہ بھولا کرے۔ اس دنیا سے رخصت ہو جانے والوں کو کبھی نہ بھولا کرے، ان کو اخلاص کا ہدیہ دیا کریں، ان کو اعمال کا ہدیہ دیا کریں، درود کلمے کا ہدیہ دیا کریں، کلمے کا ہدیہ دیا کریں۔ میرے پاس سینکڑوں واقعات ہیں، میں انہیں سینکڑوں ہی کہوں گا، ہزاروں اگر کہہ دوں تو شاید میں مبالغہ نہیں کروں گا کہ یہ آپ کے والدین کو ہدیہ کیا، یہ عمل ہدیہ کیا، یہ عمل ہدیہ کیا، یہ عمل ہدیہ کیا، ہمارے کام بن گئے۔ اصل میں وہ اعمال کا ہدیہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے، اور اللہ پاک خوش ہو کے اللہ کو اس کے کام بنا دیتا ہے۔ کام کون بناتا ہے؟ اللہ بنا دیتا ہے۔ یہ آپ کے والدین کو ہم مسلسل یہ ہدیہ کر رہے ہیں، آپ کی ہمشیرہ کو مسلسل یہ ہدیہ کر رہے ہیں۔ یہ سورۃ اخلاص سوتے وقت پڑھنا، دائیں طرف حیرت انگیز موکلات ہوتے ہیں، حفاظت ان کے ہاتھوں میں غرز ہوتے ہیں، اور جو جناتی شیطانی چیز وسوسوں کی شکل میں کسی بھی شکل میں آتی ہے، اللہ پاک اس کا نظام بہتر کر کے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں النوم نصف الموت، نیند آدھی موت ہے، نیند آدھی موت ہے، اور نیند کے بعد پتہ نہیں کائنات کا نظام کیا ہے، کیا اتار کیا چڑھاؤ، کیا صبح کیا شام۔ سورۃ اخلاص اس کو سنبھالتی ہے، سورۃ اخلاص حفاظت کے لیے چھاؤں بن جاتی ہے، پرندہ جیسے بچہ اس کے لیے پر بن جاتی ہے، اور سورۃ اخلاص حفاظت کا انوکھا نظام بن جاتی ہے۔ سورۃ اخلاص، سورۃ اخلاص تاثیر ہے اور مٹھاس ہے، اور ایک چاشنی ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ ہر پھول کی اپنی خوشبو ہے، ہر پھل کا اپنا مٹھاس ہے، اپنا ذائقہ ہے۔ میری طرف دیکھ رہے ہیں، جاگ رہے ہیں، سو رہے ہیں؟
اپنا مٹھاس ہے، اسی طرح سورت اخلاص چاشنی ہے، ذائقہ ہے۔ آپ یہ بتائیں مجھے، جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں ان میں جن چیزوں میں آپ نے میٹھا ڈالنا ہوتا ہے، اگر ان چیزوں کو سب کچھ کر لے اور میٹھا نہ ڈالے، میٹھا نہ ڈالے تو میٹھا ہی اس کے ذائقے کو بناتا ہے۔ سورت اخلاص مٹھاس ہے آپ کے سارے دسترخوان کا، روحانی دسترخوان جتنے بھی ہیں ان کا سورت اخلاص مٹھاس ہے، مٹھاس ہے۔ کتنے واقعات اور روایات ایسی ہیں کہ سورت اخلاص قبر کے قریب پڑھی، صاحب قبر نے کہا کہ آپ کا جو ہدیہ بھیجا ہوا ہے ہمارے ہاں اتنا محبوب ہے کہ ہم سارے اس کو تقسیم کر رہے ہیں۔ اور کتنے واقعات ہیں کہ 70 سال پہلے کوئی اللہ والے آئے تھے، انہوں نے آ کے ہماری قبر میں 17 بار یا 21 بار مختلف روایات سورت اخلاص پڑھ کے ہدیہ کیا۔ آج 70 سال ہو گئے، اس ہدیے کی برکتوں کو بانٹتے 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 وہ ختم نہیں ہو رہا، وہ ختم نہیں ہو رہا۔ یہ وہ چیز ہے جو قبر والوں کے سامنے کھلتی ہے، ہمارے سامنے نہیں کھلے گی۔ میری آنکھ بند تھی جب تلک، وہ نظر میں نور جمال تھا، کھلی آنکھ تو نہ خبر رہی کہ وہ خواب تھا کہ خیال تھا۔ یہ زندگی خواب و خیال بن جائے گی، جیسے بچپنا خواب و خیال بن جاتا ہے، احساس ہوتا ہے میں ایسا تھا، یہ کرتا تھا، پھر یہ زندگی خواب و خیال بن کے سورت اخلاص تسبیح خانے کا یہ قیام، یہ تسبیح خانے کے قیام میں اگر اندر کی طبیعت کی ناگواری آتی ہے، کہتے نکل یہاں سے، اس کو اللہ کے لیے برداشت کرنا اور پھر یہاں رہ کے اللہ کے لیے اپنے وقت کو ضائع نہ کرنا اور ہر عمل میں ایسے جڑ کے بیٹھنا کہ جیسے میں نیا آیا ہوں، آج تک مجھے پتہ نہیں، ایسے کان دے کے، ایسے آنکھ دے کے، ایسے توجہ سے بیٹھنا، یہ مجالس آخری وقت میں کام آئیں گی۔ ہاں، آخری وقت میں کام آئیں گے۔ اور میں کہ جو بندہ نیک محفل میں بیٹھتا ہے، آخری وقت میں وہ نیک محفل، آخری لمحوں میں وہ نیک محفل اس کی آنکھوں کے سامنے لائی جائے گی۔ ایک جس کو دوست رکھتا ہے، چھوٹے چھوٹے عمل اپنی زندگی میں داخل کرتے جائیں، چھوٹے چھوٹے عمل اپنی زندگی میں شامل کرتے جائیں، نہ بھولیں، پختہ کر لیں، عادت بنا لیں۔ اب بندش توڑ عمل ہے ہمارا، انگلیوں میں ڈال کے تصور کریں گے مولا زندگی کوئی ایسی ہی جکڑی ہوئی ہے، میرا دل بھی جکڑا ہوا ہے، میرا دل بھی، میرا من بھی، اور میری زندگی بھی ایسی جکڑی ہوئی ہے، ایسی ہی جکڑی ہوئی ہے، اور مولا تیرا نام ہی ان زنجیروں کو توڑ سکتا ہے۔ میں نے زندگی میں بڑے جتن کیے ہیں، میری زندگی میں رزق، صحت، ایمان، اخلاص، اخلاق، اولاد، برکت، عافیت، سب کچھ جکڑا، سب کچھ بندھا ہوا ہے، جسے میں بندش بھی کہتا ہوں، جادو بھی کہتا ہوں، یہ سب جکڑن ہے۔ اے سخی آقا، تیرے نام سے ہی سب کچھ کھل سکتا ہے۔ اللہم کافہ یا عین صاد، اللہم حامیم عین سین کاف، اللہم کافہ یا عین صاد، اللہم حامیم عین سین کاف، اللہم کافہ یا عین صاد، اللہم حامیم عین سین کاف، اللہم کافہ یا عین صاد، اللہم حامیم عین سین کاف، اللہم کافہ یا عین صاد، اللہم حامیم عین سین کاف، اللہم کافہ یا عین صاد، اللہم حامیم عین سین کاف، اللہم کافہ یا عین صاد، اللہم حامیم عین سین کاف، اللہم کافہ یا عین صاد، اللہم حامیم عین سین کاف، اللہم کافہ یا عین صاد، اللہم حامیم عین سین کاف، اللہم کافہ یا عین صاد، اللہم حامیم عین سین کاف، اللہم کافہ یا عین صاد،
اللہم حامیم عین سین کاف، آمین. پورے بدن پہ جہاں تک ہاتھ جائے اس کو پھیر دیں. اللہ اکبر کبیر. مراقبے کی مشق کیا کریں، اللہ نے موقع دیا ہے. مراقبے کی مشق کیا کریں. اور تھوڑا سا تصور ہلکا سا، عرش الہی سے نور میرے دل پہ آ رہا اور میرا دل اللہ 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 کہہ رہا. عرش الہی سے نور میرے دل پہ آ رہا، میرا دل اللہ اللہ کہہ رہا. اس کی مشق کیا کریں، اس کی مشق کیا کریں مراقبے کی. ابھی بیٹھ کے سلطان الاذکار ہوگا، پھر مراقبہ ہوگا، پھر دعا، اور پھر میرے ساتھ تسبیح اور ٹافیاں اور کھجوریں پڑھی ہیں، ان پہ دم ہوگا. بہت دل کی گہرائیوں سے، بہت جذبے سے اللہ کا ذکر، اللہ کے دھیان سے. اللہ والے تھے، درویش تھے، صاحب کمال تھے. وصیت کی کہ میری 7، 14، 21 نسلوں میں 2 چیزوں کی کمی نہیں آئے گی. ایک بیٹوں کی، ایک دولت کی کمی نہیں آئی. المال والبنون قرآن نے کہا ہے، ایک مال دوسرا بیٹے، کمی نہیں آئے گی. آگے لکھا انشاءاللہ. اور پھر آگے جو بات لکھی، کہا میں ساری زندگی دن میں کسی وقت مجھے سورۃ رحمان یاد ہے، ایک دفعہ سورۃ رحمان ان نعمتوں کا تصور کر کے پڑھ لیتا ہوں. میں نے ساری زندگی ایک بار بھی سورۃ رحمان نہیں چھوڑی. اور اللہ پاک نے سورۃ رحمان میں تقریباً 24 نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے. 24 نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے. اور یہ کیا اس لیے ہے، یہ نعمتیں تمہیں دینی ہیں. یہ نعمتیں دینے کے لیے تذکرہ کیا ہے. اور فرمایا میں اس نیت سے ساری عمر، اس نیت سے ساری عمر میں سورۃ رحمان پڑھتا رہا کہ اللہ اس سورۃ رحمان کی برکت سے میری نسلوں میں سے بیٹے اور رزق، مال اور بیٹے، اس کی کمی نہ کرنا. صاحب کتاب نے جس نے یہ بات لکھی، اس میں لکھا ہے کہ میں اس خاندان کی اب تک 9 نسلوں کے بارے میں معلومات کر چکا ہوں، نہ ان میں بیٹوں کی کمی ہے نہ مال کی کمی ہے. انہوں نے کہا تھا 7، 14 یا 21، 7، 14 یا 21. روزانہ میں ایک بار سورۃ رحمان پڑھ لیتا، بس کسی بھی وقت چلتے پھرتے. اس میں ساری نعمتیں ہیں، اس میں سارے انعامات ہیں، اس میں صحت کے خزانے، اس میں شفا کے خزانے، اس میں رحمت کے خزانے، اس میں راحت کے خزانے، اس میں برکت کے خزانے. آدمی بنانے کے نام پہ یہ نہ کیجیے. نرمی، محبت، پیار. قہر درویش برجان درویش. درویش کا قہر اس کی اپنی جان پہ ہوتا ہے، وہ قہر دوسروں پہ نہیں نکالتا. تو محبت پیار سے اور نسلوں کو ساتھ لے کے چلے. اللہ پاک ہماری نسلوں میں خیر عطا فرمائے. ایک مخلص کی کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. صاحب مجھے تو تھی میرے نا ہسبینڈ ہے تو وہ نا گھر میں توجہ نہیں دیتے ہیں. رکشا ان کا ہے، وہ بھی گھر بھی ہمارا رینٹ پہ ہے تو وہ توجہ سے چلاتے نہیں ہے. بس 100-200 پکڑ لیا گھر میں آ جاتے ہیں. بس باہر اپنا کھان پین رکھا ہوا ہے، بچوں کا پتہ نہیں ہے، گھر میں حالات کا پتہ نہیں ہے. تو کچھ ایسا وظیفہ بتائیں جو ٹھیک ہو جائے، گھر میں بھی دھیان رکھیں اور کاروبار میں بھی ان کا اچھا چلے. لڑائی جھگڑا بہت کرتے رہتے ہیں ہر وقت. اچھا اچھا اچھا. اللہ اکبر. خاوند گھر پہ توجہ نہ دے، بیویاں سی سکتی رہے. میں بیٹھا تھا تو ایک خاتون نے آ کے میرے سامنے خط رکھا.
اور لکھا ہوا تھا کہ میں جو کچھ لکھا ہے بول نہیں سکتی. لکھا ہوا تھا اس میں کہ میرے شوہر نے گھر پہ توجہ نہ دی، پھر گھر سے باہر رہے دوستوں کے ساتھ، اور ان کے دوست بھی ٹھیک نہیں ہیں، پھر اور عورتوں کے ساتھ تعلق، اور پھر پینا پلانا. یہ کہنے لگے پہلے تو میں اپنے شوہر سے لڑتی رہی، خود اپنے آپ سے بھی لڑتی رہی. پھر ایک دفعہ میں نے فیصلہ کیا، میری ایک سہیلی تھی، اس نے کہا تو کب تک لڑتی رہے گی، تو بھی وہی راہیں لے لے جو تیرے شوہر نے لی ہوئی ہیں، تو بھی انہی راہوں پہ چل. اور کہنے لگی کہ پھر میں بھی ان راہوں پہ چل پڑی. پہلے دن ایک غیر محرم سے میں نے فون پہ بات کی، اس کے بعد میں بہت روئی کہ میں نے اچھا نہیں کیا، لیکن میری اس سہیلی نے مجھے اس فون پہ بات کرنے پہ بڑی تقویت دی، اور پھر میں ان راہوں پہ چل پڑی. اور کہا کہ آپ کا درس سننے کے بعد ایک احساس بیدار ہوا ہے کہ اس نے ایسا کیا تھا شوہر نے، مجھے تو نہیں کرنا چاہیے تھا، اب میں واپسی چاہتی ہوں. شوہر مجرم تھا، اگر کٹہرے میں کھڑا کیا جائے تو شوہر مجرم تھا، بیوی مجرم نہیں تھی، اور بیوی کو شوہر نے ان راہوں کی طرف ڈالا. تو میں جتنے بھی شوہر ہیں ان سے درخواست کروں گا جب گھر آئیں تو موبائل اور سکرین اور ٹی وی یہ چیزیں نہ ہوں، بس بچے، بیوی، گھر بار کی باتیں، اور بیوی کی سنانا کم، اس کی سننا زیادہ. اس میں کڑوی بھی ہوگی، تلخ بھی ہوگی، چیزیں بھی ہوگی. وہ سارا دن اپنے گھر کے، سسرال کے، اور نندیں اور باوج اور پتہ نہیں رشتوں سے ٹکراؤ پیدا ہوتا رہتا ہے، کمی بیشی ہوتی رہتی. تو بہترین شوہر یہ ہے کہ وہ سنے. ایک صاحب میرے پاس ہے، اس کی بیوی اکثر بیمار رہتی تھی، بہت دوائیں کھا کھا کے تھک. میں نے کہا تجھے ایک نسخہ بتاتا ہوں، پیسے نہیں لگیں گے، تھوڑی سی برداشت لگے گی. جب گھر جائیں صرف بیوی کی تعریف کرنی ہے. پہلے وہ تمہاری تعریف کو جھوٹا کہے گی، پھر وہ برسے گی کرے گی، اس کے سننا ہے، پھر تعریف کرنی ہے، مسکرانا ہے. اور تمہیں خود غصہ آئے تو ہاتھ میں تسبیح لے لو، اور تسبیح لے کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بس اتنا پڑھنا شروع کر دو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تسبیح لے لو، اس کے پیار کے جواب دیتے رہو. تسبیح نہیں ہے تو بس دل ہی دل میں پڑھنا شروع کر دو. آپ یہ صرف 11 دن مشق کریں، اور 11 دن اسے بھرپور وقت دیں، اس کی سنیں اور اس کی تعریف کریں، ہلکے بولوں میں، چھوٹے چھوٹے لفظوں میں. ایسا کرتے کرتے وہ صاحب مجھے ملے، کچھ ہفتوں کے بعد ملے، 11 دن کے بعد نہیں ملے، ہفتوں کے بعد ملے. کیا حال ہے؟ لیکن دوائیں سب چھوٹ گئی ہیں. اصل میں اس کا سننے والا ہی کوئی نہیں تھا، اس کا غصہ کم ہو گیا ہے. اور اس وظیفے کی برکت سے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کی برکت سے حیرت انگیز رزلٹ ملے، بہت حیرت انگیز کمالات ملے، اور اس کے بہت نتائج ملے. تو محترمہ، آپ ایک تو یہ، میں جتنے بھی شوہر ہیں ان سے عرض کروں گا کہ بیویوں کو وقت دیں، اور انہیں وقت دیں، ورنہ وہ دو راہیں ہیں ان کے سامنے، چچڑی ہو جائیں گی، بیمار ہو جائیں گی، یا پھر دوسری راہوں پہ، غلط راہوں پہ چل پڑیں گے. دوسرا، میں آپ خاتون ہیں، آپ کے لیے ایک وظیفہ عرض کرتا ہوں. یا رب موسیٰ یا رب کلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا رب موسیٰ یا رب کلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ وظیفہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. چھوٹا سا گول ہے، وضو بے وضو سارا دن پڑھیے، بہت زیادہ پڑھیں، اٹھتے بیٹھتے پڑھیں، اور مستقل مزاجی سے پڑھیں، اور توجہ دھیان سے پڑھیں. تو انشاءاللہ تعالی اس وظیفے کی برکت سے آپ کو بہت بہت زبردست نتائج ملیں گے، اس وظیفے کی برکت، اور اس سے بہت رزلٹ ملیں گے، اور اس کی بہت برکات ملیں گی. اس وظیفے کو کثرت سے پڑھیے، بہت توجہ سے پڑھیں، اور سارا دن پڑھیں، اور سینکڑوں ہزاروں لاکھوں پڑھیں، اور سارا گھر پڑھیں، اور گھر کا ہر فرد پڑھیں. تو اللہ پاک کی رحمت ہوگی، اور آپ کے مسئلے حل، آپ کی مشکلیں دور، آپ کی پریشانیاں دور، آپ کی زندگی میں اللہ عزتیں، خیریں، عافیتیں اور برکتیں عطا فرمائے گا. یا رب موسیٰ یا رب کلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت کثرت سے پڑھیں.
اور دن پڑھے رات پڑھے سارا گھر پڑھے تو گھر بڑا بہترین بسے گا. شوہر کی توجہ ہوگی, اس کی محبت ہوگی, اس کا پیار ہوگا, اس کی آپ کی طرف الفت ہوگی, بچوں پہ توجہ دیں گے, گھر پہ خرچ کریں گے, باہر جانا ختم کر دیں گے اور گھر میں ان کا وجود آنا خیر کا ذریعہ بنے گا, نہ کہ ان سے مخلوق ڈرے گی. بعض ایسے ہوتے ہیں ابا جی آئے تو بچے ڈر گئے اور کہیں چھپ گئے. نہیں, باپ تو محبت ہوتا ہے, ماں تو محبت اور پیار ہوتے ہیں, بچوں سے درگزر کرتے ہیں. اور بچے کوئی شرارت کرتے ہیں تو سب سے پہلے سوچتے ہیں کہ اس ایج میں رات بچے بیٹھے تھے, میں بات کرتا تھا, وہ ہنس ہنس کے لوٹ پوٹ جاتے تھے تو مجھے ان سے غصہ نہیں آ رہا تھا, حالانکہ کام کی بات کر رہا تھا, میں بچوں کو وقت دے رہا تھا. ہم نے اپنی نماز کی جماعت کرائی تو اس کے بعد پھر بچوں کو ایک بات میں نے بتائی تو بچے ہنس رہے تھے. پھر مجھے یاد آیا کہ ایک دفعہ ایسے ہی میں بھی بہت زیادہ ہنس رہا تھا جب ان کی عمر میں تھا. پھر میرا سارا غصہ ختم ہو گیا, غصہ آیا ہی نہیں کہ بچے تو بچے ہوتے ہیں, تو ان سے پیار, ان سے محبت. تو انشاءاللہ آپ یہ یا رب موسیٰ یا رب کلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے تو شوہر آپ سے محبت اور پیار کریں گے اور آپ سے توجہ کریں گے. ہر وہ خاتون جو شوہر کی بے توجہی کا شکار ہے, ہر وہ بیوی اللہ کی بندی جو شوہر کی بے توجہی کا شکار ہے, وہ یا رب موسیٰ یا رب کلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نہایت کثرت سے پڑھے اور نہایت توجہ سے پڑھے اور نہایت دھیان سے پڑھے. تو انشاءاللہ شوہر کی بے توجہی اور اس کی بے رغبتی اور گھر سے باہر رہنا یا گھر سے باہر رہ کے الٹی سیدھی صحبت سوسائٹی, اس سے انشاءاللہ وہ بچے گا. آپ تھوڑی سی توجہ کر لیجیے محترمہ, آپ تھوڑا سا دھیان کریں اور یہی وظیفہ خوب پڑھیں, دل لگی دل جمی کے ساتھ, توجہ دھیان اعتماد کے ساتھ, نہایت ذمہ داری فکر مندی کے ساتھ دن رات کام بھی کرتے رہیں اور اس وظیفے کو پڑھتے رہیں تو چند دنوں میں آپ کو رزلٹ ملے گا اور چند دنوں میں انشاءاللہ فائدہ ہوگا. اللہ سب کے گھر بسائے اور سب کے گھروں میں محبتیں, پیار, الفتیں اور آپس میں تعلق پیدا کرے. آمین. مل بیٹھ کے دعا مانگتے ہیں, درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی. اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. یا اللہ ہماری ضرورتوں کو غیب سے پورا فرما, ہماری مشکلیں حل فرما, کامل ایمان, کامل ہدایت, کامل برکت اور عافیت عطا فرما. من کی دنیا بدل دے مولا, جذبوں کی دنیا بدل دے, سوچوں کی دنیا بدل دے, ہمارے تن, ہمارے من, ہمارے اندر باہر کو بدل دے اور جو مانگا عطا فرما, جو نہیں مانگا عطا فرما. ہمیشہ اپنی رحمت کو, اپنے فضل کو, اپنے کرم کو متوجہ فرما. الہی دل کی دنیا بدل دے, الہی ہمارے معاشرے کو, سارے عالم کو بدل دے. اے اللہ بیماروں کو شفا, قرضداروں کے قرض دور. اے اللہ قیدیوں کی رہائی کر دے اور قیدیوں کو رہائی بھی دے دے اور ہدایت بھی دے دے اور توبہ بھی دے دے. کرم اور فضل دے, عفو اور عافیت دے, عطا اور شفقت دے. الہی جو ہماری دعاؤں میں جہاں شریک ہیں تیری بندی یا بندے, ان سب کی دعاؤں قبول فرما, ان سب کی مشکلیں حل فرما, ان سب کی پریشانیاں دور فرما. وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ واہل بیتہ وعترتہ اجمعین. الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة لأہلہ. 3 دعاؤں کا اہتمام زندگی کا حصہ بنائیں. ان کے فضائل, ان کے فوائد, ان کی برکات, ان کی کرامات, ان کے کمالات کا استحضار یعنی تصور, دھیان ہو ان 3 دعاؤں میں. اور دوسرے لفظوں میں اللہ کے حبیب نے ان 3 دعاؤں پہ جو وعدے کیے ہیں ان وعدوں کا بھرپور اور 100% یقین ہو, ان وعدوں کا بھرپور اور 100% یقین ہو. بسم اللہ علی دینی و نفسی و ولدی و اہلی و مالی. بسم اللہ علی دینی و نفسی و ولدی و اہلی و مالی. بسم اللہ علی دینی و نفسی و ولدی و اہلی و مالی. سبحان اللہ و بحمد
سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، اللہم اجرنا من النار، 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 اللہم اجرنا من النار۔ سوتے وقت سورۃ اخلاص ایک عمل ہے کہ 3 بار دائیں طرف کے تصور سے پڑھیں اور 3 بار بائیں طرف کے تصور سے پڑھیں اور 3 بار آسمان کی طرف اس تصور سے پڑھیں۔ 3 بار پڑھیں تو دائیں طرف پھونکیں، 3 بار پڑھیں تو بائیں طرف پھونکیں اور 3 بار پڑھیں تو آسمان کی طرف پھونکیں۔ یہ عمل کیا ہے اور کیوں ہے؟ سب سے پہلے تو ایک لفظ یاد رکھیے گا کہ تجربہ دلیل کا محتاج نہیں ہوتا۔ تجربہ دلیل کا محتاج نہیں ہوتا۔ کیا ہر تجربے میں پوری دلیل دی جائے؟ تجربہ یقین کا محتاج ہوتا ہے۔ تجربہ یقین کا محتاج ہوتا ہے، اس کے لیے کامل یقین ہو، مکمل یقین ہو۔ اندرون سندھ میں گیا ایک کنویں پہ، اب بھی وہ کنواں بیلوں سے چلتا ہے، 7 مندر ہے ہندوؤں کا۔ اس کنویں میں پیسے بھی ڈالتے ہیں، فروٹ، سبزیاں، پھل، روپے، جو چیز اس میں ڈالتے ہیں۔ فروٹ، پھل، سبزیوں کی وجہ سے اس کنویں کے پانی میں سخت عفونت ہے، لیکن اس کو جب کنواں چلتا ہے پیتے ہیں، کہتے ہیں یقین ہے کہ اس میں کامل شفا ہے، مسائل کا حل ہے، مشکلات سے دوری ہے۔ تجربہ دلیل کا نہیں، یقین کا محتاج ہوتا ہے۔ سورۃ اخلاص، مشرکین نے پوچھا کہ اللہ کے حبیب سے آپ اپنے رب کا تعارف کروائیں۔ وہی رب مشرکین کا بھی ہے، کفار بھی اسی رب کو مانتے تھے، پر کہتے تھے آپ کا رب کیا ہے جو آپ کہتے ہیں، اس کا تعارف کیا ہے؟ تو اللہ پاک نے یہ لفظ ان کے سنا تو جبریل آئے اور سورۃ اخلاص لائے کہ میرے رب کا یہ تعارف ہے۔ احد بھی ہے، صمد بھی ہے، لم یلد ولم یولد بھی ہے، اور ولم یکن لہ کفوا۔ اب ایک چیز آپ محسوس کریں، سورۃ اخلاص میں پہلے احد آیا ہے، قل هو اللہ احد، کوئی نقطہ نہیں، اللہ الصمد، کوئی نقطہ نہیں، اور آخر میں پھر لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا، کوئی نقطہ نہیں۔ یہ جو لفظ احد ہے نا، حضرت بلال کو سمجھ آ گیا تھا، جتنا ظلم، استبداد، آگ پہ گھسیٹنا تکلیف، ان کے منہ سے ایک لفظ نکلتا تھا، احد احد احد، بس وہی ہے، اس کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں، وہی ہے۔ یہ جو وحدانیت اور احد ہونا ہے، یہ شیاطین اور جنات اور خبائث کو کھا جاتا ہے، وہ احد ہے۔ اور جب یہ لفظ آپ پڑھتے ہیں تو وہ جناتی اور شیطانی چیزیں جو آپ کے ساتھ ہر وقت ہیں، آپ کے دسترخوان پہ بھی ہیں، آپ کے بستر پہ بھی ہیں، آپ کے بیت الخلاء پہ بھی ہیں، آپ کے گھر میں بھی ہیں۔ اس لیے بندہ جب سلام کرتا ہے گھر میں جا کے تو وہ شیطانی چیزیں کہتی ہیں ایک دوسرے سے، ہٹ جاؤ، اس گھر سے نہ کھانا ہے، اس گھر سے نہ کھانا ہے، اس گھر میں نہ آرام ہے، نہ اب دونوں چیزیں اس گھر میں نہیں ہیں۔ کیوں؟ ایک حیرت انگیز طاقتور نام اللہ جل شانہ کا لیا جاتا ہے جس سے وہ شیطانی چیزیں ہٹتی ہیں اور دور ہو جاتی ہیں۔ اس لیے زندگی میں سورۃ اخلاص پڑھنے والا
وہ شیطانی حملوں سے محفوظ، شیطانی حملوں سے محفوظ، برے خواب سے محفوظ، بری موت سے محفوظ۔ ایسی موت جو غفلت سے آ جائے۔ کتنے لوگ سوئے پھر نہ اٹھ سکے، کتنے لوگ سوئے پھر واپس نہ آ سکے۔ اور سورۃ اخلاص کے ساتھ جو موکلات اور فرشتے ہیں وہ اس بندے کے دین، ایمان اور دل کی روشنی کو قائم رکھتے ہیں۔ اس لیے قبر والوں کے قریب کلمے کے بعد جو سب سے بہترین، مبارک اور معتبر اور مستند اور بابرکت نورانیت چیز سورۃ اخلاص ہے۔ درود پاک بھی ہے، سارا قرآن بھی ہے، سارے اللہ کے نام بھی ہیں، اور سورۃ اخلاص قبر والوں کو بہت اچھی لگتی ہے، اور قبر والوں کو بہت مرغوب ہے، اور قبر والوں کو بہت محبوب ہے، قبر والوں کو بہت محبوب ہے سورۃ اخلاص۔ کیوں؟ سورۃ اخلاص میں اصل اللہ ہی اللہ ہے، اور یہ اللہ کا تعارف ہے، اور 100% تعارف ہے۔ کیوں؟ زندگی میں 100 سہارے، 100 آسرے ہوتے ہیں، موت کے بعد صرف ایک ہی آسرا ہے۔ وہ آسرا ہے لا ملجا ولا منجا من اللہ الا الیہ۔ مولا سارے چھوڑ گئے، سارے چھوڑ گئے، اب تو ہی ہے اور تو ہی ہے۔ اپنے پیاروں کو سورۃ اخلاص کا ہدیہ کبھی نہ بھولا کرے، کبھی نہ بھولا کرے۔ اس دنیا سے رخصت ہو جانے والوں کو کبھی نہ بھولا کرے، ان کو اخلاص کا ہدیہ دیا کریں، ان کو اعمال کا ہدیہ دیا کریں، درود کلمے کا ہدیہ دیا کریں، کلمے کا ہدیہ دیا کریں۔ میرے پاس سینکڑوں واقعات ہیں، میں انہیں سینکڑوں ہی کہوں گا، ہزاروں اگر کہہ دوں تو شاید میں مبالغہ نہیں کروں گا کہ جی آپ کے والدین کو ہدیہ کیا، یہ عمل ہدیہ کیا، یہ عمل ہدیہ کیا، یہ عمل ہدیہ کیا، ہمارے کام بن گئے۔ اصل میں وہ اعمال کا ہدیہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے، اور اللہ پاک خوش ہو کے اللہ کو اس کے کام بنا دیتا ہے۔ کام کون بناتا ہے؟ اللہ بنا دیتا ہے۔ یہ آپ کے والدین کو ہم مسلسل یہ ہدیہ کر رہے ہیں، آپ کی ہمشیرہ کو مسلسل یہ ہدیہ کر رہے ہیں۔ یہ سورۃ اخلاص سوتے وقت پڑھنا، دائیں طرف حیرت انگیز موکلات ہوتے ہیں، حفاظت ان کے ہاتھوں میں غرز ہوتے ہیں، اور جو جناتی شیطانی چیز وسوسوں کی شکل میں، کسی بھی شکل میں آتی ہے، اللہ پاک اس کا نظام بہتر کر کے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں النوم نصف الموت، نیند آدھی موت ہے، نیند آدھی موت ہے، اور نیند کے بعد پتہ نہیں کائنات کا نظام کیا ہے، کیا اتار کیا چڑھاؤ، کیا صبح کیا شام۔ سورۃ اخلاص اس کو سنبھالتی ہے، سورۃ اخلاص حفاظت کے لیے چھاؤں بن جاتی ہے، پرندہ جیسے بچہ اس کے لیے پر بن جاتی ہے، اور سورۃ اخلاص حفاظت کا انوکھا نظام بن جاتی ہے۔ سورۃ اخلاص، سورۃ اخلاص تاثیر ہے اور مٹھاس ہے، اور ایک چاشنی ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ ہر پھول کی اپنی خوشبو ہے، ہر پھل کا اپنا مٹھاس ہے، اپنا ذائقہ ہے۔ میری طرف دیکھ رہے ہیں، جاگ رہے ہیں، سو رہے ہیں، اپنا مٹھاس ہے۔ اسی طرح سورۃ اخلاص چاشنی ہے، ذائقہ ہے۔ آپ یہ بتائیں مجھے، جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں ان میں جن چیزوں میں آپ نے میٹھا ڈالنا ہوتا ہے، اگر ان چیزوں کو سب کچھ کر لیں اور میٹھا نہ ڈالیں، میٹھا نہ ڈالیں تو میٹھا ہی اس کے ذائقے کو بناتا ہے۔ سورۃ اخلاص مٹھاس ہے آپ کے سارے دسترخوان کا، روحانی دسترخوان جتنے بھی ہیں ان کا سورۃ اخلاص مٹھاس ہے، مٹھاس ہے۔ کتنے واقعات اور روایات ایسی ہیں کہ سورۃ اخلاص قبر کے قریب پڑھی، صاحب قبر نے کہا کہ آپ کا جو ہدیہ بھیجا ہوا ہے ہمارے ہاں اتنا محبوب ہے کہ ہم سارے اس کو تقسیم کر رہے ہیں۔ اور کتنے واقعات ہیں کہ 70 سال پہلے کوئی اللہ والے آئے تھے، انہوں نے آ کے ہماری قبر میں
17 بار یا 21 بار مختلف روایات سورۃ اخلاص پڑھ کے ہدیہ کیا. آج 70 سال ہو گئے اس ہدیے کی برکتوں کو بانٹتے 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 وہ ختم نہیں ہو رہا، وہ ختم نہیں ہو رہا. یہ وہ چیز ہے جو قبر والوں کے سامنے کھلتی ہے، ہمارے سامنے نہیں کھلے گی. میری آنکھ بند تھی جب تلک وہ نظر میں نور جمال تھا، کھلی آنکھ تو نہ خبر رہی کہ وہ خواب تھا کہ خیال تھا. یہ زندگی خواب و خیال بن جائے گی، جیسے بچپنا خواب و خیال بن جاتا ہے، احساس ہوتا ہے میں ایسا تھا، یہ کرتا تھا، پھر یہ زندگی خواب و خیال بن کے سورۃ اخلاص تسبیح خانے کا یہ قیام. یہ تسبیح خانے کے قیام میں اگر اندر کی طبیعت کی ناگواری آتی ہے، کہتے نکل یہاں سے، اس کو اللہ کے لیے برداشت کرنا اور پھر یہاں رہ کے اللہ کے لیے اپنے وقت کو ضائع نہ کرنا اور ہر عمل میں ایسے جڑ کے بیٹھنا کہ جیسے میں نیا آیا ہوں، آج تک مجھے پتہ نہیں، ایسے کان دے کے، ایسے آنکھ دے کے، ایسے توجہ سے بیٹھنا. یہ مجالس آخری وقت میں کام آئیں گی. ہاں، آخری وقت میں کام آئیں گے. اور میں کہ جو بندہ نیک محفل میں بیٹھتا ہے، آخری وقت میں وہ نیک محفل، آخری لمحوں میں وہ نیک محفل اس کی آنکھوں کے سامنے لائی جائے گی. ایک جس کو دوست رکھتا ہے، چھوٹے چھوٹے عمل اپنی زندگی میں داخل کرتے جائیں، چھوٹے چھوٹے عمل اپنی زندگی میں شامل کرتے جائیں، نہ بھولیں، پختہ کر لیں، عادت بنا لیں. اب بندش توڑ عمل ہے ہمارا، انگلیوں میں ڈال کے تصور کریں گے مولا زندگی کوئی ایسی ہی جکڑی ہوئی ہے، میرا دل بھی جکڑا ہوا ہے، میرا دل بھی، میرا من بھی، اور میری زندگی بھی ایسی جکڑی ہوئی ہے، ایسی ہی جکڑی ہوئی ہے. اور مولا تیرا نام ہی ان زنجیروں کو توڑ سکتا ہے. میں نے زندگی میں بڑے جتن کیے ہیں، میری زندگی میں رزق، صحت، ایمان، اخلاص، اخلاق، اولاد، برکت، عافیت، سب کچھ جکڑا، سب کچھ بندھا ہوا ہے، جسے میں بندش بھی کہتا ہوں، جادو بھی کہتا ہوں، یہ سب جکڑن ہے. اے سخی آقا تیرے نام سے ہی سب کچھ کھل سکتا ہے. اللہم کافہ یا عین صاد، اللہم حامیم عین سین کاف، اللہم کافہ یا عین صاد، اللہم حامیم عین سین کاف، اللہم کافہ یا عین صاد، اللہم حامیم عین سین کاف، اللہم کافہ یا عین صاد، اللہم حامیم عین سین کاف، اللہم کافہ یا عین صاد، اللہم حامیم عین سین کاف، اللہم کافہ یا عین صاد، اللہم حامیم عین سین کاف، اللہم کافہ یا عین صاد، اللہم حامیم عین سین کاف، اللہم کافہ یا عین صاد، اللہم حامیم عین سین کاف، اللہم کافہ یا عین صاد، اللہم حامیم عین سین کاف، اللہم کافہ یا عین صاد، اللہم حامیم عین سین کاف، اللہم کافہ یا عین صاد، اللہم حامیم عین سین کاف. آمین. پورے بدن پہ جہاں تک ہاتھ جائے اس کو پھیر دیں. اللہ اکبر کبیرہ. مراقبے کی مشق کیا کریں، اللہ نے موقع دیا ہے، مراقبے کی مشق کیا کریں. اور تھوڑا سا تصور، ہلکا سا، عرش الہی سے نور میرے دل پہ آ رہا اور میرا دل اللہ 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 کہہ رہا. عرش الہی سے نور میرے دل پہ آ رہا، میرا دل اللہ اللہ کہہ رہا. اس کی مشق کیا کریں، اس کی مشق کیا کریں مراقبے کی. ابھی بیٹھ کے سلطان الاذکار ہوگا، پھر مراقبہ ہوگا،
پھر دعا اور پھر میرے ساتھ تسبیح اور ٹافیاں اور کھجوریں پڑھی ہیں، ان پہ دم ہوگا۔ بہت دل کی گہرائیوں سے، بہت جذبے سے اللہ کا ذکر، اللہ کے دھیان سے۔ اللہ والے تھے، درویش تھے، صاحب کمال تھے۔ وصیت کی کہ میری 7، 14، 21 نسلوں میں 2 چیزوں کی کمی نہیں آئے گی، ایک بیٹوں کی، ایک دولت کی کمی نہیں آئی۔ المال والبنون قرآن نے کہا ہے، ایک مال، دوسرا بیٹے، کمی نہیں آئے گی۔ آگے لکھا انشاءاللہ، اور پھر آگے جو بات لکھی، کہا میں ساری زندگی دن میں کسی وقت مجھے سورۃ رحمان یاد ہے، ایک دفعہ سورۃ رحمان ان نعمتوں کا تصور کر کے پڑھ لیتا ہوں۔ میں نے ساری زندگی ایک بار بھی سورۃ رحمان نہیں چھوڑی، اور اللہ پاک نے سورۃ رحمان میں تقریباً 24 نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے، 24 نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے، اور یہ کیا اس لیے ہے، یہ نعمتیں تمہیں دینی ہیں، یہ نعمتیں دینے کے لیے تذکرہ کیا ہے۔ اور فرمایا میں اس نیت سے ساری عمر، اس نیت سے ساری عمر میں سورۃ رحمان پڑھتا رہا کہ اللہ اس سورۃ رحمان کی برکت سے میری نسلوں میں سے بیٹے اور رزق، مال اور بیٹے، اس کی کمی نہ کرنا۔ صاحب کتاب نے جس نے یہ بات لکھی، اس میں لکھا ہے کہ میں اس خاندان کی اب تک 9 نسلوں کے بارے میں معلومات کر چکا ہوں، نہ ان میں بیٹوں کی کمی ہے نہ مال کی کمی ہے۔ انہوں نے کہا تھا 7، 14 یا 21، 7، 14 یا 21۔ روزانہ میں ایک بار سورۃ رحمان پڑھ لیتا، بس کسی بھی وقت چلتے پھرتے۔ اس میں ساری نعمتیں ہیں، اس میں سارے انعامات ہیں، اس میں صحت کے خزانے، اس میں شفا کے خزانے، اس میں رحمت کے خزانے، اس میں راحت کے خزانے، اس میں برکت کے خزانے۔ آدمی بنانے کے نام پہ یہ نہ کیجیے۔ نرمی، محبت، پیار، قہر درویش برجان درویش۔ درویش کا قہر اس کی اپنی جان پہ ہوتا ہے، وہ قہر دوسروں پہ نہیں نکالتا۔ تو محبت پیار سے اور نسلوں کو ساتھ لے کے چلے۔ اللہ پاک ہماری نسلوں میں خیر عطا فرمائے۔ ایک مخلص کی کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ صاحب مجھے تو تھی میرے نا ہسبینڈ ہے، تو وہ نا گھر میں توجہ نہیں دیتے ہیں، رکشا ان کا ہے وہ بھی گھر بھی ہمارا رینٹ پہ ہے، تو وہ توجہ سے چلاتے نہیں ہے، بس 100-200 پکڑ لیا گھر میں آ جاتے ہیں، بس باہر اپنا کھان پین رکھا ہوا ہے، بچوں کا پتہ نہیں ہے، گھر میں حالات کا پتہ نہیں ہے، تو کچھ ایسا وظیفہ بتائیں جو ٹھیک ہو جائے، گھر میں بھی دھیان رکھے اور کاروبار میں بھی ان کا اچھا چلے۔ لڑائی جھگڑا بہت کرتے رہتے ہیں ہر وقت۔ اچھا اچھا اچھا، اللہ اکبر۔ خاوند گھر پہ توجہ نہ دے، بیویاں سسکتی رہے۔ میں بیٹھا تھا تو ایک خاتون نے آ کے میرے سامنے خط رکھا، اور لکھا ہوا تھا کہ میں جو کچھ لکھا ہے بول نہیں سکتی۔ لکھا ہوا تھا اس میں کہ میرے شوہر نے گھر پہ توجہ نہ دی، پھر گھر سے باہر رہے دوستوں کے ساتھ، اور ان کے دوست بھی ٹھیک نہیں ہیں، پھر اور عورتوں کے ساتھ تعلق، اور پھر پینا پلانا۔ یہ رہا لگے پہلے تو میں اپنے شوہر سے لڑتی رہی، خود اپنے آپ سے بھی لڑتی رہی۔ پھر ایک دفعہ میں نے فیصلہ کیا، میری ایک سہیلی تھی، اس نے کہا تو کب تک لڑتی رہے گی، تو بھی وہی راہیں لے لے جو تیرے شوہر نے لی ہوئی ہیں، تو بھی انہی راہوں پہ چل۔ اور کہنے لگی کہ پھر میں بھی ان راہوں پہ چل پڑی۔ پہلے دن ایک غیر محرم سے میں نے فون پہ بات کی، اس کے بعد میں بہت روئی کہ میں نے اچھا نہیں کیا، لیکن میری اس سہیلی نے مجھے اس فون پہ بات کرنے پہ بڑی تقویت دی، اور پھر میں ان راہوں پہ چل پڑی، اور کہا کہ آپ کا درس سننے کے بعد ایک احساس بیدار ہوا ہے
کہ اس نے ایسا کیا تھا شوہر نے, مجھے تو نہیں کرنا چاہیے تھا, اب میں واپسی چاہتی ہوں. شوہر مجرم تھا. اگر کٹہرے میں کھڑا کیا جائے تو شوہر مجرم تھا, بیوی مجرم نہیں تھی, اور بیوی کو شوہر نے ان راہوں کی طرف ڈالا. تو میں جتنے بھی شوہر ہیں ان سے درخواست کروں گا, جب گھر آئیں تو موبائل اور سکرین اور ٹی وی یہ چیزیں نہ ہوں, بس بچے, بیوی, گھر بار کی باتیں, اور بیوی کی سنانا کم, اس کی سننا زیادہ. اس میں کڑوی بھی ہوگی, تلخ بھی ہوگی, چیزیں بھی ہوگی. وہ سارا دن اپنے گھر کے, سسرال کے اور نندیں اور باوج اور پتہ نہیں رشتوں سے ٹکراؤ پیدا ہوتا رہتا ہے, کمی بیشی ہوتی رہتی. تو بہترین شوہر یہ ہے کہ وہ سنے. ایک صاحب میرے پاس ہے, اس کی بیوی اکثر بیمار رہتی تھی, بہت دوائیں کھا کھا کے تھک گئی. میں نے کہا تجھے ایک نسخہ بتاتا ہوں, پیسے نہیں لگیں گے, تھوڑی سی برداشت لگے گی. جب گھر جائیں صرف بیوی کی تعریف کرنی ہے. پہلے وہ تمہاری تعریف کو جھوٹا کہے گی, پھر وہ برسے گی کرے گی, اس کے سننا ہے, پھر تعریف کرنی ہے, مسکرانا ہے. اور تمہیں خود غصہ آئے تو ہاتھ میں تسبیح لے لو, اور تسبیح لے کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بس اتنا پڑھنا شروع کر دو, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, تسبیح لے لو. اس کے پیار کے جواب دیتے رہو. تسبیح نہیں ہے تو بس دل ہی دل میں پڑھنا شروع کر دو. آپ یہ صرف 11 دن مشق کریں, اور 11 دن اسے بھرپور وقت دیں, اس کی سنیں اور اس کی تعریف کریں, ہلکے بولوں میں, چھوٹے چھوٹے لفظوں میں. ایسا کرتے کرتے وہ صاحب مجھے ملے, کچھ ہفتوں کے بعد ملے, 11 دن کے بعد نہیں ملے, ہفتوں کے بعد ملے. کیا حال ہے؟ لیکن دوائیں سب چھوٹ گئی ہیں. اصل میں اس کا سننے والا ہی کوئی نہیں تھا, اس کا غصہ کم ہو گیا ہے. اور اس وظیفے کی برکت سے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اس کی برکت سے حیرت انگیز رزلٹ ملے, بہت حیرت انگیز کمالات ملے, اور اس کے بہت نتائج ملے. تو محترمہ, آپ ایک تو یہ, میں جتنے بھی شوہر ہیں ان سے عرض کروں گا کہ بیویوں کو وقت دیں, اور انہیں وقت دیں, ورنہ وہ 2 راہیں ہیں ان کے سامنے, چچڑی ہو جائیں گی, بیمار ہو جائیں گی, یا پھر دوسری راہوں پہ, غلط راہوں پہ چل پڑیں گے. دوسرا, میں آپ خاتون ہیں, آپ کے لیے ایک وظیفہ عرض کرتا ہوں, یا رب موسیٰ یا رب کلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم, یا رب موسیٰ یا رب کلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ وظیفہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. چھوٹا سا بول ہے, وضو بے وضو سارا دن پڑھیے, بہت زیادہ پڑھیں, اٹھتے بیٹھتے پڑھیں, اور مستقل مزاجی سے پڑھیں, اور توجہ دھیان سے پڑھیں. تو انشاءاللہ تعالی اس وظیفے کی برکت سے آپ کو بہت بہت زبردست نتائج ملیں گے, اس وظیفے کی برکت, اور اس سے بہت رزلٹ ملیں گے, اور اس کی بہت برکات ملیں گی. اس وظیفے کو کثرت سے پڑھیے, بہت توجہ سے پڑھیں, اور سارا دن پڑھیں, اور سینکڑوں ہزاروں لاکھوں پڑھیں, اور سارا گھر پڑھیں, اور گھر کا ہر فرد پڑھیں. تو اللہ پاک کی رحمت ہوگی, اور آپ کے مسئلے حل, آپ کی مشکلیں دور, آپ کی پریشانیاں دور, آپ کی زندگی میں اللہ عزتیں, خیریں, عافیتیں اور برکتیں عطا فرمائے گا. یا رب موسیٰ یا رب کلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت کثرت سے پڑھیں, اور دن پڑھیں, رات پڑھیں, سارا گھر پڑھیں. تو گھر بڑا بہترین بسے گا. شوہر کی توجہ ہوگی, اس کی محبت ہوگی, اس کا پیار ہوگا, اس کی آپ کی طرف الفت ہوگی, بچوں پہ توجہ دیں گے, گھر پہ خرچ کریں گے, باہر جانا ختم کر دیں گے, اور گھر میں ان کا وجود آنا خیر کا ذریعہ بنے گا, نہ کہ ان سے مخلوق ڈرے گی. بعض ایسے ہوتے ہیں, ابا جی آئے تو بچے ڈر گئے اور کہیں چھپ گئے. نہیں, باپ تو محبت ہوتا ہے, ماں تو محبت اور پیار ہوتے ہیں, بچوں سے درگزر کرتے ہیں, اور بچے کوئی شرارت کرتے ہیں تو سب سے پہلے سوچتے ہیں کہ اس ایج میں رات بچے بیٹھے تھے, میں بات کرتا تھا, وہ ہنس ہنس کے لوٹ پہنچ جاتے تھے, تو مجھے ان سے غصہ نہیں آ رہا تھا, حالانکہ کام کی بات کر رہا تھا, میں بچوں کو وقت دے رہا تھا. ہم نے اپنی نماز کی جماعت کرائی, تو اس کے بعد پھر بچوں کو ایک بات میں نے بتائی,
تو بچے ہنس رہے تھے. پھر مجھے یاد آیا کہ ایک دفعہ ایسے ہی میں بھی بہت زیادہ ہنس رہا تھا جب ان کی عمر میں تھا. پھر میرا سارا غصہ ختم ہو گیا, غصہ آیا ہی نہیں کہ بچے ہوتے ہیں تو ان سے پیار, ان سے محبت. تو انشاءاللہ آپ یہ یا رب موسیٰ یا رب کلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے تو شوہر آپ سے محبت اور پیار کریں گے اور آپ سے توجہ کریں گے. ہر وہ خاتون جو شوہر کی بے توجہی کا شکار ہے, ہر وہ بی بی اللہ کی بندی جو شوہر کی بے توجہی کا شکار ہے, وہ یا رب موسیٰ یا رب کلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نہایت کثرت سے پڑھیں اور نہایت توجہ سے پڑھیں اور نہایت دھیان سے پڑھیں. تو انشاءاللہ شوہر کی بے توجہی اور اس کی بے رغبتی اور گھر سے باہر رہنا یا گھر سے باہر رہ کے الٹی سیدھی صحبت سوسائٹی, اس سے انشاءاللہ وہ بچے گا. آپ تھوڑی سی توجہ کر لیجیے محترمہ, آپ تھوڑا سا دھیان کریں اور یہی وظیفہ خوب پڑھیں, دل لگی دل جمی کے ساتھ, توجہ دھیان اعتماد کے ساتھ, نہایت ذمہ داری فکر مندی کے ساتھ دن رات کام بھی کرتے رہیں اور اس وظیفے کو پڑھتے رہیں. تو چند دنوں میں آپ کو رزلٹ ملے گا اور چند دنوں میں انشاءاللہ فائدہ ہوگا. اللہ سب کے گھر بسائے اور سب کے گھروں میں محبتیں, پیار, الفتیں اور آپس میں تعلق پیدا کرے. آمین. مل بیٹھ کے دعا مانگتے ہیں, درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی. اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. یا اللہ ہماری ضرورتوں کو غیب سے پورا فرما, ہماری مشکلیں حل فرما, کامل ایمان, کامل ہدایت, کامل برکت اور عافیت عطا فرما. من کی دنیا بدل دے مولا, جذبوں کی دنیا بدل دے, سوچوں کی دنیا بدل دے. ہمارے تن, ہمارے من, ہمارے اندر باہر کو بدل دے اور جو مانگا عطا فرما, جو نہیں مانگا عطا فرما. ہمیشہ اپنی رحمت کو, اپنے فضل کو, اپنے کرم کو متوجہ فرما. الہی دل کی دنیا بدل دے. الہی ہمارے معاشرے کو, سارے عالم کو بدل دے. اے اللہ بیماروں کو شفا, قرضداروں کے قرض دور. اے اللہ قیدیوں کی رہائی کر دے اور قیدیوں کو رہائی بھی دے دے اور ہدایت بھی دے دے اور توبہ بھی دے دے. کرم اور فضل دے, عفو اور عافیت دے, عطا اور شفقت دے. الہی جو ہماری دعاؤں میں جہاں شریک ہیں تیری بندی یا بندے, ان سب کی دعاؤں قبول فرما, ان سب کی مشکلیں حل فرما, ان سب کی پریشانیاں دور فرما. وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ واہل بیتہ وعترتہ اجمعین. ہے کہا یہ سورۃ فاتحہ کا عمل نہیں ہے, یہ فاتحین کا عمل ہے. فاتحین جنہوں نے کائنات کو فتح کیا, جنہوں نے روح کی دنیا کے فاتح بن گئے, کہا یہ فاتحین کا عمل ہے. اور یہ فاتحین کا عمل اتنا طاقتور ہے کہ یہ ایسی مخلوق جو ہماری زندگی, ہماری روحوں, ہمارے جسم, ہمارے کلیجے, جگر, گردے اور جسم کے ایک ایک حصے کے لیے ہماری دشمن ہے, کہا کہ ان کو یہ شکست دے دیتی ہے, یہ شکست دے دیتی ہے. بیماریاں کتنی بڑھ رہی ہیں. اب سے پہلے نہ اتنے ڈاکٹر تھے, نہ اتنے میڈیکل سٹور تھے, نہ اتنی دوائیں تھیں, نہ اتنے ہسپتال تھے. زندگی میں بیماریاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں اور بیماریاں اور بڑھتی جا رہی ہیں, حد سے زیادہ بڑھتی جا رہی ہیں. آخر کیوں؟ اس کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ بیماریاں کیوں بڑھ رہی ہیں. اور اس سے پہلے احتیاط نہیں تھی کسی کو. یہ جراثیم ہے, اس پہ ہاتھ دھونا ہے, اس پہ یہ سینیٹائزر ہے, یہ فلاں چیز, کوئی خبر نہیں تھی. پر بیماریاں نہیں تھیں. اس کی وجہ تھی کہ اللہ کے کلام اور نام کی کثرت تھی. اللہ کے نام زبانوں پہ عام تھا. سادہ لوگ تھے لیکن اللہ کے نام کو لینا جانتے تھے. اللہ کے نام کی محبت ان کے دلوں میں تھی. بیماریاں نہیں تھیں, دکھ نہیں تھے. اچھا, پھر یہ لقمہ کھا کے دل میں جا کے کیا اثر کرے گا جس پہ اللہ کا نام نہیں؟ نفرتوں کا ذریعہ بنے گا, گناہوں کا ذریعہ بنے گا. اور یہ لقمہ جا کے روحانی بیماریوں کا ذریعہ بنے گا, جسمانی بیماری اور جسمانی روگوں کا ذریعہ بنے گا.
इस लुकमे को महफूज करना है। लुकमा मिल गया है, लुकमा मिल गया है। अब इस मिले लुकमे को नूरी लुकमा कैसे बनाना है? अगर नूरी लुकमा बनाना है तो अपने खाने के दौरान पहले बिस्मिल्लाह पढ़ लिया आपने, खाने के दौरान 7 बार सूरत फातिहा की मश्क करें। ये मश्क से होगा, भूल जाएगा। शैतान ऐसा भुलाएगा कि बंदा खाने के बाद आधे दिन के बाद पता चलेगा कि मैंने खाना खाया और 7 बार सूरत फातिहा नहीं पढ़ी। आधे दिन के बाद पढ़ लें, कज़ा कर लें, अमल की कज़ा करें, फिर अमल की कज़ा करें, फिर कज़ा करें। एक वक्त आएगा ये शैतान कहेगा कि ये मानता तो है नहीं। एक बाबा जी थे, घर से निकले नमाज के लिए, कीचड़ थी, फिसले, गिर गए, कपड़े खराब हुए, फिर गए, कपड़े बदले, फिर आए, फिर गिरे, फिर गए, फिर गिरे, फिर गए। अब जो गिरने लगे, एक साहब ने सहारा दिया, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, मस्जिद तक पहुंचाया। उन्होंने कहा तुम कौन हो? कहा मैं शैतान हूं। तुम शैतान और मुझे सहारा दे, ये क्यों? कहा जब आप पहली दफा गिरे थे और आपने अपना अज़्म नहीं तोड़ा था, आपने कहा था नहीं मैंने मस्जिद में जाना ही जाना है, अल्लाह ने आपकी मग़फ़िरत कर दी थी। जब दूसरी दफा गिरे और अज़्म नहीं तोड़ा, अल्लाह ने आपके घर वालों की मग़फ़िरत कर दी थी। जब तीसरी दफा तोड़ा यानी गिरे और आज़म नहीं तोड़ा, अल्लाह ने पड़ोस की मग़फ़िरत की थी। अब मैंने कहा अगर चौथी दफा गिरता है कहीं और फैसला ना हो जाए, इसको यहीं संभाल लो, इसको यहीं संभाल लो, भुला देगा, पता ही नहीं चलेगा। कज़ा करें, फिर कज़ा करें, फिर कज़ा करें। मुझे एक साहब ने अजीब बात कही, कि मैं 2 चीजों की जिंदगी में कज़ा कर रहा हूं, एक माल की, एक खाने की। वो कैसे? कहा जिस माल की जिंदगी भर ज़कात नहीं दी थी उसकी गिन गिन के ज़कात दे रहा हूं, और जिंदगी में जितने खाने खाए थे हर खाने की सूरत फातिहा पढ़ रहा हूं। अजीब आदमी है। बस असल लग जाए ना, असल तो दिल में लग जाए, असल दिल में लग जाए, वह लग जाए तो फिर हर चीज की कज़ा है। कहा सोच रहा हूं कि इतने साल हैं, इतने साल में मैंने इतने दफा खाया होगा, ये इतने महीनों की कज़ा हो गई, फिर इतने सालों की कज़ा हो गई, हर खाने के लिए 7 बार सूरत फातिहा। कहा मैंने जब से ये अमल शुरू किया है, गोलियां खत्म हो गई, बीमारियां खत्म हो गई, रिज़्क बारिश की तरह बरसा और बरकत बारिश की तरह बरसी। और इज्जत वो है कि जो बंदे देख के थूकते थे वो वेलकम कहते हैं, बाहें फैलाते हैं, इज्जत देते हैं। क्यों? अल्लाह चाहे दिलों में इज्जत डाल दे, अल्लाह चाहे दिलों में नफरत डाल दे। इज्जत और नफरत के खजाने उसके पास हैं, वो इज्जत डाल देता है। सूरत फातिहा 7 बार खाने के दौरान। इसकी मश्क करनी है, इसकी मश्क करनी है। हाँ, चीजें मश्क से होती हैं। मैं चौराहों पे खड़ा देखता हूं, ढोल वाले खड़े होते हैं, पीला चोला पहनकर, कपड़े पहनकर ढोल बजा रहे होते हैं। मैंने उस दिन बेटे को कहा, मैं बेटा देखो ये फारिग नहीं खड़ा, ये अपने जिक्र में लगा हुआ है। कर हरदम जिक्र इलाही, होवे दिल दी दूर सियाही, ये लगा हुआ है। वो फारिग नहीं खड़ा, ढोल बजा रहा है, मश्क कर रहा है। हमारे यहाँ मैं मोची की दुकान पे गया, उसका बच्चा जो है ना कील ठोक रहा था, ऐसे ठोक रहा था कि मैं क्या कील ज़ाय कर रहा है। और उसने कहा जी ये कील ठोक रहा है, इसने जूती पे कील लगाने हैं, ये उसकी मश्क कर रहा है कि कील को कैसे ठोका जाता है। आज टेढ़ा करेगा, सीधा करेगा, कल को इंशाल्लाह सीधा हो जाएगा। जिंदगी में मश्क होती है, करते 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 एक वक्त आता है कि इंसान उस फन के अंदर कमाल, फिर उस जब कमाल होता है, कमाल हासिल होता है, फिर कहते हैं कस्बे कमाल कौन अजीज जहां शवी। दुनिया में जीना है, सूरत फातिहा के लुक्मे के साथ जीना है, सूरत फातिहा के खाने के साथ जीना है।
اور सूरत फातिहा के रिस्क के साथ जीना है और सूरत फातिहा को जिंदगी में शामिल करना है और सूरत फातिहा ऐसा शामिल ऐसी कि यूं लुकमा हो बिस्मिल्लाह के साथ सूरत फातिहा शुरू हो जाए। फिर आप देखें सेहत, अपनी फिटनेस, तंदुरुस्ती, खुश खुराकी, गैब से दस्तरखान वसी, गैब से बरकत के खजाने, गैब से लुत्फ व करम और अता के खजाने। क्यों? जो सारे कुरान में है वो सारी सूरत फातिहा में है, और जो सारी सूरत फातिहा में है वो सारी इय्याका नअबुदु, और सारी जो इय्याका नअबुदु में है वो सारी की सारी बे में है, और जो सारी बे में है वो उसके नुक्ते में है। यह हज़ाली का फरमान अर्ज कर रहा हूं। आप सूरत फातिहा पढ़ के खाने को मजेदार कर रहे हैं, आप सूरत फातिहा करके खाने को महफूज कर रहे हैं, आप सूरत फातिहा करके अल्लाह से मजीद खाने मांग रहे हैं, आप सूरत फातिहा पढ़ के अल्लाह के खजानों से रिस्क के दरवाजे खुलवा रहे हैं, आप सूरत फातिहा पढ़ के रिस्क और वुसअत के दरवाजे नहीं नस्लों के लिए भी खुलवा रहे हैं, नस्लों के लिए। कितने लोग ऐसे हैं खुद सफेद पोशी की जिंदगी गुजार के जाते हैं, नस्लों के लिए वुसअत के दरवाजे खुलवा के जाते हैं। कुछ ऐसे हैं खुद तवंगरी की जिंदगी गुजार के जाते हैं, नस्लों के लिए गुर्बत के दरवाजे, फक्र के दरवाजे, मुफलसी के दरवाजे, धक्कों के दरवाजे, दर दर की गदाई के दरवाजे और कर्जों के दरवाजे, हालात की मुश्किलों के दरवाजे खुलवा के जाते हैं। सूरत फातिहा पढ़ने वाला अपने लिए भी और अपनी नस्लों के लिए रिस्क और वुसअत के दरवाजे खुलवा के जाता है। क्यों? आमाल पे अल्लाह के वादे हैं, पलने के भी पालने के भी। आमाल पे वादे हैं, मैं तुम्हें पालूंगा, तुम्हारी नस्लों को पालूंगा। आमाल पे वादे हैं, अल्लाह सच्चा, उसके वादे सच्चे, उसका हबीब सच्चा और सच्चों का सच्चा, और हम सच्चे वादे अपने सीने से लगा लें, जिंदगी में कामयाब हो जाएंगे। क्या फैसला किया फिर? कोई मुश्किल है? आप कहते हैं रोज एक और नई कहानी सुनाता है और रोज एक नई मश्क डाल देता है, और सारे के सारे असल में ये सारी के सारी वो चीजें हैं जो आपके लिए खैर का जरिया है, जो आपकी नस्लों के लिए बरकतों का जरिया है, और जिसमें आपका दिल मानता है कि वाकई ये हकीकत है। अगर हम ऐसा कर लेंगे दुनिया भी संवर जाएगी, आखिरत भी संवर जाएगी, और आने वाले हालात में हमारे लिए बरकत और खैर के फैसले हो जाएंगे। क्या ख्याल है? आज के बाद फिर इस पे तवज्जो होगी, इस पे तवज्जो होगी, खूब होगी, इस पे तवज्जो होगी और वाकई होगी। हाँ, वो खाना ही क्या है जो सूरत फातिहा के बगैर हो, वो खाना ही क्या है जो अल्लाह के नूर के बगैर हो। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान रहमतुल्लाह अलैह ने एक दफा अजीब बात लिखी है, मेरे पास उसका हवाला है। कहा एक बाबे से मिला, उसकी उम्र 96 साल। कहते आज तक मैंने कोई बीमारी, मुझे तकलीफ नहीं हुई। कहा मैंने उससे पूछा तेरी सेहत का राज क्या है? अब उनकी सेहत का राज पूछें, एक दुनिया का बहुत बड़ा एटमी साइंसदान ये बात कर रहा है। कहा मेरी सेहत का राज पूछा, तो कहा मैंने सेहत का राज, मेरी सेहत का राज ये है कि मैं हर दाने और हर कतरे पे बिस्मिल्लाह पढ़ता हूं, हर दाने हर कतरे पे बिस्मिल्लाह पढ़ता हूं, हर दाने और हर कतरे पे बिस्मिल्लाह पढ़ता हूं। मेरी सेहत का राज यही है।